صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک کرتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قریشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ جاری ہے اے ایمان والو، اور آج جس آیت کریمہ کا ہم بیان سنیں گے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، 183، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ مشہور آیت ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس کے آگے بھی اس مضمون سے متعلق چند آیات موجود ہیں جن میں بعض احکام بھی بیان کیے گئے ہیں روزے سے متعلق۔ کافی سارے مدنی پھول آگے قرآن پاک کی آیتوں میں آتے ہیں۔ آج اپنے اس بیان میں جو آیت نمبر 183 ہے جس میں اللہ تعالی نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے تھے۔ اب چونکہ یہ ایک ایسا حکم تھا، کیونکہ یہ روزے کی فرضیت ہے یہاں پر اس آیت کریمہ سے، اور یہ ایک ایسا حکم تھا کہ جس سے ایک نفس کے لیے گرا ہے، بھوکا پیاسا رہنا یہ ایک نفس کو گرا گزرتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کے کئی احکامات ہیں جس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے خاص خطاب سے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، خاص خطاب سے ارشاد فرمایا اے ایمان والو کہ اگر تم مجھ پر ایمان لائے ہو تو میرے بندے ہو، اب یہ حکم تمہیں دیا جا رہا ہے، اس پر عمل کرو۔ تو ایسے کئی جو آیت کریمہ اگر ہم ان کا تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ان میں بعض ایسے احکامات ہوتے ہیں جو واقعتاً نفس پر بڑے گراں ہوتے ہیں، لیکن ایمان والوں کا خطاب یہ کیسا ہے کہ ہمیں اس بات پر مطلب کہ ہمیں ذہن دیا جاتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، تم مسلمان ہو، تمہیں یہ کرنا ہے،
کیونکہ ہم نے ایک فرما برداری، وفاداری اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام ماننے پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ اب یہاں پر دو تین باتیں ہیں کہ اول تو یہ کہ روزے سے متعلق تو تم سے پہلے یعنی جیسے کہ اولوں پر فرض کیے گئے تو پچھلی قوموں میں بھی روزوں کی فرضیت کا یا روزوں کا مطلب کہ معاملہ تو تھا، چنانچہ کئی کتب کے اندر اس طرح کے ارشادات ملتے ہیں کہ پچھلی قوموں پر بھی روزوں کے معاملات ہیں۔ چنانچہ مصری، یونانی، رومن وغیرہ یہ سب مطلب کہ جو تھے قدیم، ان میں بھی روزے رکھے جاتے تھے۔ موجودہ تورات میں بھی روزہ داروں کی تاریخ کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن روزہ رکھنا یہ بھی ثابت ہے۔ اسی طرح موجودہ انجیلوں میں بھی روزے کو عبادت قرار دیا گیا ہے اور روزہ داروں کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اس طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور جب پتہ ہو کہ پیچھے بھی ایک فرضیت آئی رہی تھی، پیچھے یہ معاملہ چلا آ رہا تھا، تو ویسے ہی نیچرلی طور پر ایک منٹ کے اوپر تھوڑا سا لوٹ کم سا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، نماز کے احکام آئے، پھر زکوٰۃ، اور اس کے بعد بتدریج روزے کے احکام آئے، روزہ فرض کیا گیا، کیونکہ ان تمام احکام میں جو سب سے آسان حکم تھا وہ نماز کا جیسے معاملہ ہے، تو یہ بتدریج یہ احکامات نازل ہوئے تھے۔ نماز کا حکم پہلے نازل ہوا، اس کے بعد زکوٰۃ کے احکام، زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا کہ اگرچہ یہ بھی تھا ہے بھی لیکن روزے کے مقابلے میں کم اور نماز کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ اپنی جیب سے مال خرچ کرنا یہ بھی ایک مشکل کام ہے۔ لوگ عموماً اپنا مال خرچ نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی زبردست ترغیبات موجود ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا بھرپور بیان قرآن پاک کے اندر جا بجا کئی مقامات پر موجود ہے، جیسے نماز کی ادائیگی، نماز قائم کرنے کے احکامات موجود ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے احکامات موجود ہیں، ساتھ ہی اللہ کی راہ میں دیگر صدقات جن نفلی صدقات وغیرہ ہوتے ہیں غریبوں کو، اور باقاعدہ اس کے لیے تفصیلات موجود ہے، دو پھر پسندیدہ مال دو۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ تو مطلب ایک تو مال خرچ کرنے کی ترغیب اور مال خرچ کرنے کے ارشادات ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں، پھر پسندیدہ چیز جو تمہیں پسند ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے متعلق بھی ہمیں ترغیبات یہاں پر دی گئی ہیں۔ الغرض یہ کہ روزے کے متعلق میں عرض کر رہا تھا، تو زکوٰۃ کے پھر احکام نازل ہوئے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر روزے کے احکام نازل ہوئے کہ روزہ ایک تو نصف بڑا گرا ہے، کھانا پینے سے دن بھر رکے رہنا۔ رات کو تو روزہ فرض ہوا نہیں تھا، رات کو تو ویسے ہی آدمی ستا رہتا، کھاتا پیتا ہے نہیں، تو پھر اس میں بھی مطلب کہ متدریج ہوئے تھے کہ جو عشاء سے پہلے کھا لیا اس کے بعد نہیں تو پھر سحری کے مطلب کہ ہمیں رعایت دی گئی، یہ سب متدریج اس کے احکامات آتے گئے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جو اسلام کی محبت، اسلام کی پختگی بڑھتی گئی، ایمان مزید پختہ سے پختہ ہوتا چلا گیا، یوں ہی احکامات بھی نازل ہوتے چلے گئے۔ روزوں کے فضائل آپ بے حد بے شمار سنتے ہیں، الحمدللہ فضیلت ہمیں اس کا اندازہ بھی ہے، ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں روزے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو واقعتاً رمضان المبارک کا انتظار کرتی ہے، بلکہ رجب المرجب اور شعبان المعظم میں بھی بعض تو وہ ماشاءاللہ روزوں سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ان دو ماہ میں بھی وہ روزے رکھا کرتے ہیں، رجب المرجب اور شعبان المعظم کے دونوں ماہ کے پورے روزے رکھتے ہیں۔ پھر یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم 3 ماہ کے روزے رکھتے ہیں، ہم 3 ماہ کے روزے کا کہنے کے بجائے اگر اسی پر اکتفا کیا جائے کہ 2 ماہ کے روزے رکھے جاتے ہیں، اور ویسے بھی کہنے کی بھی تو حاجت نہیں رہتی کہ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے
کہ یہ ویسے چھپی ہوئی عبادت ہے. ارے آپ نے بالفرض کے عام دن میں روزہ رکھا، پیر شریف کا روزہ رکھا مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کہ پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے. اب آپ بالفرض کے اگر روزے کی حالت میں باہر آئے ہیں تو کس کو کیا پتا کہ آپ نے روزہ رکھا؟ بعض بزرگوں سے تو یہاں تک منقول ہے کہ روزے کی حالت میں اپنے ہونٹ وغیرہ کو اس طرح جیسے کہ تیل نما ایسی چیز ہوتی تھی کہ جیسے کہ ہونٹ تر نظر آئے، تاکہ سوکھے ہونٹ ہوں گے تو کسی کو بھی یہ پڑے گا یہ روزے سے. اتنے اپنے روزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے. یعنی پہلے ایک ایسا ماحول تھا، اب بھی چیدہ چیدہ کہیں ایسا ہوتا ہوگا کہ لوگ اپنی عبادتوں کو چھپانے کا ذہن رکھتے ہیں. پہلے تو ایسا مطلب کہ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے کے بزرگ پہلے کے لوگ جو اپنی عبادتوں کو بالخصوص نفلی عبادتیں ہوتی تھیں، اب جیسے نماز ہے، فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اب یہ ادا کرنی ہے، مسجد میں جا کر لوگوں کے سامنے ادا کرنی ہے. اعلانیہ زکوٰۃ دینا اس کو افضل کہا گیا ہے. لیکن کئی عبادتیں ایسی ہیں جس میں بالخصوص نفلی عبادتوں کا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جتنا ہو سکے اس کو مخفی رکھا جائے، چھپا کر رکھا جائے. تو اس میں مطلب اخلاص زیادہ نظر آتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا. پھر اس میں کیا حب جامع آدمی پڑ جاتا ہے کہ لوگوں میں میری عبادت ہو، میری وہ پرہیزگاری ہو، میرے تقوی کی شہرت ہو، یا پھر دیتا ہے تو پھر اعلان کر کے دیتا ہے نفلی صدقات وغیرہ اس طرح کے کہ لوگوں میں مطلب کہ میرے مال خرچ کرنے کی وجہ سے شہرت ہو. تو اب یہ روزہ جو ہے نا، روزہ اس مہینوں پر بھی ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی عبادت کو چھپاؤ، کہ روزہ خود ایک چھپی ہوئی عبادت ہے کہ روزہ میرے لیے اس کی جزا میں ہی دوں گا. اس طرح کی روایتوں کے مضامین بھی ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. تو روزہ یہ ڈھال ہے. روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے. البتہ یہ ضرور عرض کر دوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں. اب یہاں پر اگر ہم چلیں تو ہم پھر اس مضمون کی طرف جائیں گے جو ہمیں اس آیت کریمہ 183 میں جو آخر میں ارشاد لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو، تمہیں تقوی نصیب ہو. تو روزہ چونکہ حدیث پاک میں اس روزہ عبادت کا دروازہ ہے، تو اس میں ایک تو تقوی جو ہے نا وہ انسان پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے جا کر تقوی کی وضاحت کروں، آئیے میں آپ کو روزے کے کچھ فیوز و برکات سے آپ کو کچھ آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس سے مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ صرف روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا بلکہ اس کی روح کو سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ روزے کی بھی ایک روح ہے، ایک اس کی ایک لذت ہے، اس کے ایک فوائد ہیں کہ روزہ رکھنے سے کھانے پینے اور شہوانی لذات میں کمی ہوتی ہے، اس سے حیوانی قوت کم ہوتی ہے اور روحانی قوت زیادہ ہوتی ہے روزہ رکھنے سے. کھانے پینے اور شہوانی عمل کو ترک کر کے انسان بعض اوقات میں اللہ عز و جل کی صفت صمدیہ سے متصف ہو جاتا ہے اور بقدر امکان ملائکہ مقربین کے مشابہ ہو جاتا ہے. یہ کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، اس سے اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ سے بچتا ہے کہ یہ جو نفس ہے نا یہ گناہ کرواتی ہے. تو روزہ رکھ کر یہ اپنی نفس کو شرارتوں سے روکتا ہے کہ ایک سرکش جانور ہو اس کو اگر آپ کھانا پینا بند کر دیں اس کا تو ظاہر وہ جانور سرکش، اس کی سرکشی کم ہو جاتی ہے، اس کی شرارت کم ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی اگر اس کو اور مارا جائے، چابک مارے جائیں، اس کو ضربے دی جائیں تو مزید اس کا جو شیخی پن ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ اسی طرح بھوک اور پیاس کے ذریعے نفس کی سرکشی کو قابو کرو اور ریاضتوں کے کوڑے برسا کر اس کی شیخی ختم کرو. تو رمضان المبارک یہ پیارا مہینہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا کیا، اس میں دیکھیں کہ ایک ہمیں
یہ مشق کروائی جا رہی ہے. الحمدللہ یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے، ہمارے اسلام کا حسن ہے. ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے پیارے یہ مواقع عطا کیے ہیں کہ اب رمضان ہے. رمضان صرف گرمی میں نہیں آتا، رمضان صرف مخصوص یہی کہ یہ راتیں بڑی ہیں اور وہ راتیں چھوٹی ہیں، یہ گھومتا رہے گا. کبھی ہمیں سردی میں بھی روزے ملتے ہیں، کبھی ہمیں گرمی میں روزے ملتے ہیں، کبھی دن بڑے ہوتے تو راتیں چھوٹی ہیں، کبھی رات بڑے ہیں تو دن چھوٹے ہیں. اس طرح مختلف اوقات میں ملتے ہیں. پھر اسی رمضان المبارک کے اندر ہمیں روزے رکھنے ہیں. یہ روزہ رکھنا بھی ایک مشق ہے، ایک پریکٹس ہے. مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی کتنی چیزوں کا عادی بناتا ہے. اس سے کیسا مطلب کہ ایک ہم ملٹی پرپز بن جاتے ہیں. ہمیں کئی مشقتیں، کئی تکلیفیں اور کئی معاملات کو برداشت کرنے کی عادت یہ خود اسلام کے اندر اتنی پریکٹس ہے جو اس کے اندر ملتی ہے. ہم حج کرنے جاتے ہیں، کیسی پریکٹس ہے، کتنی مشق ہے، کتنا خوب لذت ہے، کتنا سرور ہے اس کے اندر. اسی طرح زکوٰۃ دینا یہ بھی ایک مشق ہے. فرض کیا ایک تو نفلی صدقات ہے، آدمی پورا سال دیتا رہتا ہے، لیکن زکوٰۃ ہے جو سال کے آخر میں سال پورا ہونے پر صاحب استطاعت جو صاحب نصاب اس کے اوپر یہ زکوٰۃ فرض کر دی جاتی ہے. ایک تو وہ چیزیں ہیں. اسی طرح نماز کی عبادت، نماز کا رکوع، سجود، قیام، جلسہ، تشہد، یہ ساری جو اس کی جو مومنٹس ہیں وہ ساری، پھر اوراد و وظائف، زبان کی حرکتیں، ہاتھوں کی حرکتیں اور دیگر عبادات کے لیے. اسی طرح روزہ ہے تو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے حوالے سے الحمدللہ یہ ایک مشق ہے کہ اس کے سامنے کھانا ہے، کھانا نہیں کھا رہا، اس کے سامنے پانی ہے، یہ پانی نہیں پی رہا. کس قدر یہ روزہ ہمیں ایک پریکٹس مسلم بناتا ہے، ایک باعمل مسلمان بناتا ہے اور ہمارے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کرتا ہے کہ ہمارے اندر ایک اعتماد کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس 30 دن یا 29 دن جو ماہ رمضان ہے اس کے اندر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں جو اس کے علاوہ کرنے ہمارے لیے جائز اور حلال ہوتے ہیں. تو گویا کہ یہ ایک پریکٹس ہے کہ جب تم ان مخصوص اوقات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جائز اور حلال کام جو تمہارے رب نے ان اوقات میں کرنے کو منع کیے، جب تم اسے ترک کر دیتے ہو تو رمضان کے علاوہ وہ کام جس کے کرنے کی ویسے ہی ممانعت ہے، قرآن میں اس کو ناجائز و حرام کہا گیا، احادیث پاک میں اس کے کرنے کا منع کیا گیا، تو تم ان کاموں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ پھر بالخصوص رمضان کے اندر آپ کھانا نہیں کھا رہے. جب جیسے کہ میں نے وہ حدیث سنائی کہ اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ بھوکا رہتا، پیاسا رہتا، جھوٹ بولتا ہے، اس طرح کے عمل نہیں ترک کرتا، تو اب آپ کھانا نہیں کھا رہے ہو، کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ پانی نہیں پی رہے ہو، کیوں نہیں پی رہے؟ اللہ نے منع کیا. تو اسی رب نے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن اعمال سے علاوہ رمضان میں منع کیا، وہ رمضان میں جو بدعتیں اولاد کو ترک کرنے نا. اب جھوٹ، ملاوٹ، خیانت اور طرح طرح کے اور گناہ، پھر یہ فلمیں ڈرامے دیکھنا. مجھے کسی نے بتایا کہ ماہ رمضان میں تو روزے کی حالت میں ٹائم پاس کرنے کے لیے بالخصوص لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں. یہ بتایا کسی نے. ہو سکتا ہے میرے مدنی چلے کے ناظرین کو اس کا اندازہ نہ ہو جو صرف مدنی چینل ہی دیکھتے ہوں گے، لیکن بتایا کسی نے تو ہو سکتا ہے کہ درستی ہو. اور چونکہ ماحول ایسا ہے تو مان لینے میں کا جی بھی چاہتا ہے کہ چلو مان لو. صحیح کہتا ہوگا کہ لوگ ویسے ہی تاش کھیل کر اور شطرنج کھیل کر اور طرح طرح کے اور دیگر چیزوں میں مبتلا ہو کر اپنا ٹائم پاس کر ہی رہے ہوتے ہیں. یہ عبادت اور ریاضت کا مہینہ ہے. یہ اپنے اندر ایک ذوق و شوق پیدا کرنے کا مہینہ ہے کہ کہاں فلمیں دیکھنے میں لگ گئے، کہاں ڈرامے دیکھنے میں لگ گئے. آپ بولا ہمارا ٹائم پاس کر، ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ٹائم فیل ہو رہا ہے. اس کو ٹائم فیل کہیں گے، اس کو ٹائم پاس تو نہیں نہ کہیں گے. تو نیت کریں کہ اس کے بجائے مسجد میں آ جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. ارے کچھ نہیں ہے نا، نہ پڑھنے کا جی چاہ رہا، نہ عبادت کا جی چاہ رہا، کچھ بھی نہیں جی چاہ رہا. آپ سو جائیے، نیند کر لیجئے، عبادت پر قوت پانے کی نیت سے سو جائیے تو سونا بھی عبادت ہو جائے گا. تو اس طرح مطلب پھر نماز با جماعت ادا کیجئے، مگر گناہوں بڑے سلسلوں کو برائے کرم موقوف کیجئے کہ روزہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری دینے کے لیے آیا. میں انشاءاللہ تقوی کی وضاحت کروں گا اللہ نے چاہا تو. اس کے ساتھ ہی بھوک اور پیاس میں صبر کرنے سے انسان کو مشکلات اور مسائل پر صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے اور مشقت برداشت کرنے کی اس میں گویا کہ مشق ہوتی ہے. خود بھوکا اور پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے
اور پھر اس کا دل غربا کی مدد کی طرف مائل ہوتا ہے. اس میں دیکھیں یہ بھی ہے کہ آدمی کم کھائے. آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے. بھوک پیاس کی وجہ سے انسان گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے. تو یہ اس بھوک اور پیاس جو روزے کی حالت میں ہم برداشت کریں گے اس کی برکت ہے کہ نفس کمزور پڑ جاتا ہے. نفس امارہ گناہوں پر کمزور پڑے, ہمیں گناہ نہیں کروا پاتا, اور پھر شیطان بھی بند ہو جاتا ہے. اور بھی کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کسی پیاری مشق ہے گناہوں سے بچانے والی. ساتھ ہی بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے. اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی معمولی مقدار کا کس قدر محتاج ہے. پھر بھوکا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے. یہ کتنی پیاری برکت ہے. اور بصیرت کام کرتی ہے کہ حدیث پاک احیاء العلوم کے حوالے سے نقل ہے کہ جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہوتی ہے. اور پیٹ بھر کر کھانا یہ بیماری کی جڑ ہے جو آئے دن امیر اہل سنت ہمیں مدنی مذاکرے میں ارشاد فرماتے بھوک کے حوالے سے. وجہ یہی کہ جو میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ پیٹ بھر کر کھانا یہ بیماری کی جڑ ہے اور پرہیز علاج کی بنیاد. حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ اے بیٹے جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے اور حکمت گنگی ہو جاتی ہے اور عبادت کرنے کے لیے اعضاء سست پڑ جاتے ہیں. دل کی صفائی میں کمی آ جاتی ہے اور مناجات یعنی دعا کی لذت اور ذکر میں رقت نہیں رہتی. تو پتہ چلا کہ کم کھانا چاہیے. روزہ کسی کام کے نہ کرنے کا نام ہے. یہ کسی ایسے عمل کا نام نہیں جو دکھائی دے اور اس کا مشاہدہ کیا جائے. یہ ایک مخفی عبادت ہے, چھپی ہوئی عبادت ہے. اس کے علاوہ باقی تمام عبادات کسی کام کے کرنے کا نام ہے. وہ دکھائی دیتی ہیں, ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے, نظر آتی ہیں. اور روزے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا. باقی تمام عبادات میں ریا ہو سکتا ہے, روزے میں نہیں ہو سکتا جب تک آپ خود ریا کی طرف لے نہ جائے. یہ اخلاص کے سوا اور کچھ نہیں, جبکہ اس کو سنبھالنے میں آدمی بندہ کامیاب ہو جائے. شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے. بھوک پیاس سے شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں. اس طرح روزے سے شیطان پر ضرب پڑتی ہے. روزہ امیر اور غریب, شریف اور غیر شریف سب پر فرض ہے. اس سے اسلام کی مساوات مؤکد ہو جاتی ہے. اسلام کی مساوات کیسے ظاہر ہو رہی ہے؟ روزانہ ایک وقت پر سحری اور افطار کرنے سے انسان کو نظام اور اوقات کی پابندی کرنے کی بھی یہاں مشق ملتی ہے. تو اس طرح مطلب کہ بہت سارے یہ روزے کے ظاہری باطنی فوائد جو تھے میں نے عرض کر دیے. پھر آئیے اس مقصد کی طرف جو قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. اب تقوی کا بنیادی مفہوم اس کو ذرا سمجھتے رہیے. تقوی کا بنیادی مفہوم اپنے نفس کو اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچانا ہے. کفر و شرک سے, صغیرہ کبیرہ گناہوں سے, ظاہری باطنی نافرمانیوں اور بری خصلتوں سے بچنا سب تقوی میں داخل ہے. اب سوال ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ تو جو تقوی اختیار کرے متقی ہے. مگر ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ملتی ہے جس میں متقی کی وضاحت کی گئی ہے. چنانچہ شہنشاہ ابرار متقیوں کے سردار صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مشمار ہے, کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بے ضرر یعنی نقصان نہ دینے والی چیز کو اس خوف سے نہ چھوڑ دے کہ شاید اس میں ضرر یعنی نقصان ہو. یہ ترمذی شریف کی روایت تھی. اس لیے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین نے یوں ہی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا رب عز و جل تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع کیا. ایک اور حدیث پاک سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں تمہارا رب عز و جل ایک ہے, تمہارا باپ ایک ہے. سنو, کسی عربی کو عجمی یعنی غیر عربی پر فضیلت نہیں ہے, نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے, نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے, نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے, مگر فضیلت صرف تقوی سے ہے. یہ مسند احمد کی روایت تھی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے فرمان کے مطابق
اور خزائن العرفان جو تفسیر ہے اس کے مطابق تقوی کی کچھ 7 قسمیں بنتی ہیں. نمبر 1 کفر سے بچنا. الحمدللہ عز و جل ان معنوں پر مسلمان کو تقوی کی نعمت نصیب ہوئی ہے. نمبر 2 بد مذہبی سے بچنا. نمبر 3 کبیرہ گناہ سے بچنا. نمبر 4 صغیرہ گناہ سے بچنا. نمبر 5 شبہات سے پرہیز کرنا، جس میں شبہ ہو، حرام ہے حلال ہے کیا ہے، شبہ ہوتا ہے نا، ڈاؤٹ فل. نمبر 6 نفسانی خواہشات سے بچنا، یہ بھی تقوی ہے. اور نمبر 7، اور یہ جو نمبر 7 ہے یہ اخص الخواص، جو بالکل خاص الخاص جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ غیر کی طرف التفات یعنی متوجہ ہونے سے بچتے، اس قدر اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت میں یہ گم ہوتے ہیں. میں آپ کو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقوی کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کسی مقروض کے مکان پر قرض کی وصولی کے لیے گئے. سخت دھوپ اور تیز گرمی کے باوجود اس کی دیوار کے سائے میں آپ نے کھڑے ہونا پسند نہ کیا، دھوپ ہی میں کھڑے رہے. کسی نے عرض کی حضور دھوپ تیز ہے سائے میں آ جائیے. فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ اپنے مقروض کی دیوار کا سایہ لینا کہیں میرے لیے سود نہ بن جائے. اب آپ غور کیجئے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ کہیں میرا مقروض کی دیوار کا سایہ لینا یہ میرے لیے کہیں سود نہ بن جائے. یہ تقویٰ تھا آپ کا، سود نہیں بنتا تھا، یہ آپ کا تقویٰ تھا. اگر میں غور کر رہا تھا اس حکایت کو پڑھنے کے بعد کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں مطلب کہ یہ تو تقوی کی وجہ سے بچ گئے. ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ سود ہے. یہ کار لیے یہ سود سے لیے، یہ موٹر سائیکل لیے سود کے، اس میں سود ہے. یہ مشینیں جو نئی فیکٹری لگائی ہے یا جو ایکسٹینشن کی ہے یہ سارے میں نے مطلب کہ وہ سودی قرضے لیے ہیں، سب ہم جانتے ہیں سود ہے. مطلب بالکل ایک دھڑلے کے ساتھ بے باکی کے ساتھ اللہ سے اعلان جنگ کرنا، یہ کہاں کی مطلب کہ عقل مندی ہے. پھر سود نے کیا کیا؟ آخر معاشی بحران آیا نا، فائنینشلی کرائسس میں آ گئے نا. تو سود سے نکلنے کی نیت کریں. ماہ رمضان کی برکتیں سود سے نکلی ہے، سود سے باہر آ جائیے. جو سودی چیزیں اس کو ختم کر دیجئے، اپنی ریئل لائف میں آ جائیے. اپنے بزنس کو سود سے پاک کریں، اپنے گھر کو سود سے پاک کریں، اپنی ہر چیز کو سود سے پاک کریں. سود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور قیامت کے دن سود خور بہت پچھتائے گا، بہت پچھتائے گا، بہت پچھتائے گا. ایسا ہوگا جیسے کہ وہ نشے میں نہیں ہوتا ہے، جبکہ نشہ نہیں ہوگا وہ پہچان لیا جائے گا کہ یہ سود خور ہے. قیامت کے دن سود خور کی پہچان ہے، پہچان لیا جائے گا کہ سود خور ہے. کتنا ذلیل و رسوا ہوگا. ٹھیک ہے یہاں پیسے آ جاتا ہے، کچھ شہرت آ جاتی ہے، اسٹیٹس بن جاتا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، مگر یہ شہرت یہ عزت یہ سب چیزیں کس کام کی جب مطلب اللہ ناراض ہو جائے، اس کے حبیب ہم سے روٹ جائیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو باز آ جائیے جو سود میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سود سے فارغ کیجیے. اس کے لیے سود اور اس سے متعلق بیانات بھی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں. اس کے متعلق کتاب بھی اس مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل سکتی ہے. صوفیہ کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں متقی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو رات کے وقت ایک میدان میں جا رہا ہے جس میں جگہ جگہ کانٹے اور انگارے غار اور پھسلنے. وہ عقل مند بہت احتیاط سے اپنے کو کانٹوں اور غاروں وغیرہ سے بچاتا ہوا اور صاف جگہ پر قدم رکھتا ہوا روشنی لالٹین کی روشنی سے کام لیتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ شخص انشاءاللہ عز و جل ہدایت پر بھی رہے گا اور منزل مقصود کو بھی جلد پا لے گا. اب دوسرا شخص وہ ہے جس کے پاس کوئی روشنی نہیں جس سے وہ ان مصیبتوں کو دیکھ سکے، اس کٹھن راستے کو طے کر سکے.
یہ ایک شخص تب بھی منزل مقصود کو نہیں پا سکتا، یا تو کسی غار میں گر کر ہلاک ہوگا، اگر آگ میں پڑ گیا تو جل جائے گا۔ اب تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس روشنی تو ہے لیکن وہ چلنے میں بے احتیاطی کرتا ہے، اس طرح کے آگ اور غار سے تو بچتا ہے لیکن کانٹوں کا خیال نہیں رکھتا۔ یہ شخص اگرچہ منزل مقصود تک تو پہنچ جائے گا لیکن زخمی ہو کر بہت دیر کے بعد۔ پھر فرماتے یہ دنیا ایک غار اور آگ والا میدان ہے، یہ سنیما گھر، یہ شراب کھانے، یہ جوئے کے اڈے وغیرہ، یہ جو بھی مطلب گناہوں کے اڈے ہیں، یہ کانٹے جو اس جگہ بکھرے ہوئے ہیں، کفر یہ پھیلے ہوئے انگارے ہیں، شرک یہاں کے غار، تمام لوگ اس میدان کو طے کر رہے ہیں، لیکن متقی مسلمان کے پاس قرآن پاک کی روشنی ہے اور اپنے تقوی کی وجہ سے نہایت احتیاط سے اس کو طے کر رہا ہوتا ہے، نیکی کی جگہ قدم رکھتا ہے، برے مقامات سے خود کو بچاتا ہے۔ اور گناہگار مسلمان کے پاس بھی یہ روشنی تو ہے اور وہ کفر و شرک کی باتوں سے بچتا ہے لیکن بے احتیاطی کی وجہ سے خود کو گناہوں کے کانٹوں میں پھنسا دیتا ہے۔ تو گناہوں کے کانٹوں سے جو خود کو پھنسا رہا ہے، آؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، تو دعوت اسلامی ان گناہوں بڑے ماحول سے، ان گناہوں بڑے کانٹوں سے بچا کر ایک تقوی والی راہ چلائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی برکت عطا فرمائے، اور جو اس کا جو بنیادی مقصد ہمیں بیان کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، گناہ کبیرہ سے بچیں، شبہات سے بچیں، صغیرہ سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے بچ کر روزے کی اصل برکت عطا فرمائے، ہمیں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔